यस्सु अल मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुचे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस में से आपके लिए सुचे मोती चुन चुन कर लेकर आते हैं। आज एक अहम बात हम करेंगे। दुनिया में जब इंसान थक हार जाता है, दुनिया के काम काज से थक जाता है, दुनिया की नफ्सा नफसी के आलम में भागता दौड़ता है, आखिर को उसे घर की याद आती है। घर एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर उसे तस्कीन मिलती है, उसे खुशी मिलती है, आराम मिलता है। मैं ऐसे आबादियों के घरों को भी जानता हूं कि बाहर भले ही गटर उबले हुए पानी है, कीचड़ है, लेकिन जब कोई शख्स इस तंगी से गुजरकर अपने घर चला गया, जूते उतार के अंदर गया है, बाहर के माहौल को भूल गया। घर एक ऐसी जन्नत है। बेशुमार लोग कहते हैं कि मेरा घर मेरी जन्नत है, और घर हकीकत में अगर घर है तो वो जन्नत है। और जन्नत का कॉन्सेप्ट भी यही है कि हमें खुदावंद ने ये कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मकान आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं। नाज़रीन, आप आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे बड़े एक खूबसूरत मेहमान हैं जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। बेशुमार कॉलोनीज इन्होंने डेवलप की हैं। आजकल अनायत कॉलोनी फेज़ 2 पर काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये लोगों को छतें मुहैया कर रहे हैं, इनका अपना विजन है कि कोई शख्स बेघर ना रहे। मेरी मुराद है पास्टर डैनियल खोखर साहब से। पास्टर जी, आपको वेलकम करते हैं सुचे मोती प्रोग्राम में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम नाज़रीन को बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू करके हम बताएंगे कि घर क्या है। आमीन। पास्टर जी न्यू रियल लाइफ मिनिस्ट्री के फाउंडर चेयरमैन हैं, और ये एक अरसा दराज से खुदा की खिदमत में हैं, और खुदावंद ने इन्हें यह फजल बख्शा, एक विजन दिया कि मैं अपनी कौम के लोगों को बेघर न रहने दूं। पास्टर जी, मैं आपके इस काविश के लिए आपको सल्यूट करता हूं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम एक करेंगे दुआ, और ये दुआ करेंगे पास्टर डैनियल खोखर साहब। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज का आगाज़ खुदा हम तेरे नाम से करते हैं, क्योंकि तेरे नाम में क़ुव्वत है, तेरे नाम में जलाल है। तू ही तसल्ली इत्मीनान देता है। ए खुदावंद खुदा, मैं अपने भाई बिशप डोमिनिक को खुदाम तेरे लहू में छुपाता हूँ, और खुदाम जो भी बातचीत हो तेरे जलाली नाम के वसीला से हो, तेरे फजल के वसीला से हो, और पूरी टीम पर तेरी बरकत चाहता हूँ। भाई इमरान फजल के लिए दुआ करता हूँ, बेटी म्याविश के लिए दुआ करता हूँ। दुनिया जहान की नेमतें बरकतें देना, और खुदावंद खुदा इस प्रोग्राम को, सुचे मोती को दुनिया के कोने कोने में लेकर जाना, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आमीन। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात मेरे भाई ने कही कि इस प्रोग्राम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाना, और इसे जाना भी चाहिए, क्योंकि ये सुचे मोती हैं, ये कलाम की बातें हैं, ये हक की बातें हैं, ये उस इल्हाम की बातें हैं जो हमें खुदावंद अपने खुदा से मिला। नाज़रीन, आइए हम किताब मुकद्दस में से एक तलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 14 बाब, उसकी पहली 4 आयात को हम पढ़ते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। पादी साहब, यहाँ पर हम बड़ी खूबसूरत एक बात को देखते हैं। जी जी। मेरे खुदावंद यस्सु अल मसीह ने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं।
جی جی باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. جی جی بالکل. یہاں پر ایسا ہی لگتا ہے جیسے دو چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں. جی جی باپ کا گھر ہے اور اس کے اندر مکان ہے. ایسا ہی ہے. اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا. ایسا ہی. میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر میں آ کر تمہیں جی ساتھ لے لوں گا. جی جی. اب یہ مکان اور گھر میں ہم کیا فرق دیکھتے ہیں اس میں؟ سر اس میں بہت بڑا فرق ہے. اس سے پہلے کہ میں کلام کا آغاز کروں اور اس کی تفصیل بتاؤں، میرا نام پاسٹر ڈینیل ہے اور میری منسٹری کا نام ہے نیو ریئل لائف منسٹری. اور خداوند کا شکر ہے کہ میں عرصہ 16 سال سے اس خدمت کو کر رہا ہوں اور خداوند مجھے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. نہ صرف لاہور کے اندر، پورے پاکستان کے اندر جگہ بجگہ خداوند استعمال کر رہا ہے. اور یہ خداوند کی مرضی ہے کہ خداوند نے مجھے یہ جو عہدہ عطا کیا ہے، اور یہ پروجیکٹ مینیجر کا بھی، اور جو عنایت کالونی فیز 2 کا جس کا آپ نے تعارف کرایا ہے. اور خداوند کا شکر 2 سال سے میں یہ خدمت کر رہا ہوں اور خداوند نے بڑی سرفرازی بخشی ہے. اور میری خدمت میں خداوند نے، میری سوچ یا میرے خیال میں نہیں تھا کہ میں یہ خدمت کی طرف آؤں، کیونکہ میں پہلے دنیا داری میں تھا. اور دنیا داری میں ہوتے ہوئے جو بھی انسان کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں مجھ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں. لیکن جیسے ہی میں خدا کی طرف آیا تو خداوند نے مجھے نیا کر دیا، دھو کے رکھ دیا. اور خداوند کا شکر ہے آج کہ آج میں پروگرام میں بھی لیٹ پہنچا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ صبح سے آنا شروع کر دیتے ہیں اور دعا کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اور میں سب سے بڑھ کر اپنی خدمت کو ادا دیتا ہوں. سارا کچھ بھول جاتا ہوں، یہاں تک کہ رشتہ داروں کو بھی میں صرف اور صرف اپنے خدا کو عزت بخشتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے خدا کا کام، باقی کام بعد میں. یہ تو میرے یسوع نے بھی کہا، جو اپنے ماں باپ کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. یس. جو اپنے بیٹے اور بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق ایسا نہیں. ہی. جو اپنی سلیب اٹھائے ہاں جی. اور میرے پیچھے ہو لے، ہاں جی. اور اپنی خودی کا انکار، خود ہی کا انکار کرے، وہی اس کا ہے. اور بردر جی میں بڑا خوش ہوں آپ سے کہ آپ خداوند اپنے خدا کو اولین درجہ دیتے ہیں. ناظرین یاد رکھیں، خداوند اپنے خدا کو اپنی زندگی میں اولین درجہ دیں. کتاب مقدس کو، کلام مقدس کو اولین درجہ دیں. پادری صاحب ہم اپنی اسی بات پر آتے ہیں. میں نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. میرے یسوع المسیح کے یہ الفاظ، یہ جو الفاظ ہیں ان میں دو باتیں ہیں، ایک گھر اور ایک مکان. مکان اور گھر میں ہم کوئی ڈفرنس بیان کر سکتے ہیں؟ واٹس ڈفرنس بٹوین ہوم اینڈ ہاؤس؟ سب سے پہلے جو بات ہے، جو تسلی بخش ہے، 14 باب کی پہلی آیت، اور لکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. آج میں ان کے لیے جو لوگ بے گھر ہیں، جن کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، ان کے لیے یہ آیت ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. یہ خداوند تسلی دے رہا ہے، آج نہیں بلکہ ہزاروں سال سے وہ تسلی دے رہا ہے. اور اس کے بعد تم اپنے خدا پر ایمان رکھتے ہو اور مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے بہت سارے مکان تیار کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ہمیں جانا ہے اور کس طریقے سے جانا ہے. اگر ہم اپنے خدا کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو وہ اس گھر کے دروازے آپ کے لیے نہیں کھلیں گے. یہ گھر صرف اور صرف، یہ جگہ جو ہے، یہ مکان جو ہیں، یہ صرف اور صرف ایمانداروں کے لیے ہیں، جو خدا کے سچے پرستار ہیں، جو خدا کے سچے خادم ہیں. یہ گھر ان کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یہ نشے بازوں کے لیے نہیں ہے، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو دغا باز ہیں ان کے لیے یہ مکان تیار نہیں ہو رہے. میں پادری صاحب سمجھتا ہوں کہ مکان جو ہے، جی بغیر مکینوں کے جو خالی بلڈنگ ہے وہ مکان ہے. بالکل. اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ میرے باپ کے گھر میں خدا کے اس تخت کی، اس بادشاہت کی بات ہم کرتے ہیں. جی بالکل. کہ جو آسمانی بادشاہت ہے، وہ خدا کا گھر ہے، اس کا مسکن ہے، وہ وہاں پر رہتا ہے، یہ اس کا گھر ہے. اس میں مکان ہیں کافی سارے جو خالی ہیں. ہاں جی. اور وہ کس کا ہوگا؟ وہ آپ کا بھی ہوگا، آمین. میرا بھی ہوگا. آمین. اور ناظرین،
آپ سب کا بھی وہ مکان ہوگا اور ہر مکان کے اوپر آپ کے نام کی نیم پلیٹ بھی ہوگی کہ یہ فلاں شخص کا گھر ہے. اور گھر کب بنے گا؟ جب آپ اس مکان کے اندر داخل ہو جائیں گے. خالی بلڈنگ گھر نہیں، گھر اس وقت بنتا ہے جب اس مکان میں، اس جگہ میں کوئی شخص آ کر رہتا ہے. پادری صاحب ایک اور ہم بڑی خوبصورت بات ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل، اس کا ہم 7واں باب دیکھیں اور صحیح معنی میں ہمیں 25 26 27 3 آیات کو دیکھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 24 آیت کو بھی پڑھ لیں جی بالکل تو کیسی بات ہے. اگر آپ میرے لیے پڑھ سکتے ہیں تو میں ضرور. متی رسول کی انجیل 7واں باب ہم 24 سے 27 آیت تک ہم پڑھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے. یہ بڑی ایک پیاری سی بات ہے، ایک پیٹرن دیا گیا ہے ہمیں. متی رسول کی انجیل اس کا 7 باب، متی رسول کی انجیل 7 باب. پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکرائیں، لیکن وہ گھر نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گھر گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. اور بالکل برباد ہو گیا. یہ ان گھروں کی بات کرتے ہیں جو تمثیل میرے یسوع نے کہی. ناظرین یہاں پر ایک وقت ہوتا ہے شارٹ بریک کا، کہیں نہ جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی اور میں ہوں آپ کا میزبان بشپ ڈومنک جاوید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 24 سے 27 آیت کو ہم پڑھ رہے تھے. اور کتاب مقدس میں سے ہم نے پڑھا کہ پس جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا. کہاں پر بنایا؟ چٹان پر اپنا گھر بنایا. اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو کہ میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گھر گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. ناظرین یہاں پر ہمیں ایک کانسیپٹ ملتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے لیے گھر کی تعمیر کرنا ہے تو پھر کہاں پر کرنی ہے؟ ہمیں اپنا گھر بنانا ہے تو کہاں پر بنانا ہے؟ جہاں پر گھر برباد نہ ہو. اور یہ دنیا کے گھر جو ہیں، اور یہ بھی جو گھر ہے اس نے بھی برباد ہونا ہے. یہ جو جسے ہم کہتے ہیں یہ خدا کا مقدس ہے، اس نے بھی آخر کو اس نے بھی گرنا ہے. اور ہمیں ازلی گھر جو خدا نے جس کا وعدہ کیا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، وہ مکان ملنے کو ہیں. ناظرین گھروں کی بات ہم کریں تو یہ ایک لمبا تذکرہ چل نکلتا ہے. اور گھروں کی تفریق صرف یہی نہیں کہ ایک نے چٹان پہ بنا لیا، ایک نے ریت پہ بنا لیا. اگر ہم کتاب مقدس میں سے دیکھیں تو مکان کا لفظ 89 ٹائمز آیا ہے اردو کی بائبل مقدس میں، اور بہت سارے اس میں ڈفرینسیشن مکانوں کی دے دی گئی ہے. جیسے پاک مکان کی بات کرتے ہیں، یہ اس جگہ کی بات ہم کرتے ہیں جو بڑی پاک اور متبرک ہے. جیسے سلاطین 8:8 میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. پاک ترین مکان کا ذکر ہمیں ملتا ہے پہلی سلاطین 8 باب اس کی 6 آیت میں.
मुक़द्दस मकान का तज़किरा हमें मिलता है खुरूज 15 बाब 13 आयत में। फसीलदार मकान का जिक्र है अहबार 25 बाब उसकी 30 आयत में। भीतर के मकान का जिक्र मिलता है पहली सलातिन उसका 6 बाब उसकी 27वीं आयत में। सदाकत का मकान का जिक्र हमें मिलता है वाज 3 बाब उसकी 16 आयत में। अब्दी मकान का जिक्र मिलता है वाज 12 बाब उसकी 5वीं आयत में। कोहे से उनके हर एक मकान का जिक्र हम देखते हैं यसाया 4 बाब उसकी 5वीं आयत में। सायादार मकान का तज़किरा है यसाया 4 बाब उसकी 6 आयत में। बड़े बड़े और आलीशान और ख़ूबसूरत मकान का जिक्र है यसाया 5 बाब 9 आयत में। रब्बुल अफ़वाज के नाम के मकान जो हैं, रब्बुल अफ़वाज के नाम के मकान जो हैं वो यसाया 18 बाब 7 आयत में हम उन्हें देख सकते हैं। खुश्क मकान यसाया 25 बाब उसकी 5 आयत में। खुश्क मकान यसाया 25 बाब उसकी 5 आयत में। छिपने वाले मकान यसाया 28 बाब उसकी 17 आयत में। मुआइन मकान यसाया 28 बाब उसकी 25 आयत में। हसीस मकान यसाया 9 बाब 31 आयत में। हमारे मक़दस का मकान जो है यर्मिया 17 बाब 12 आयत में है। और फिर अगर हम बड़े और हवादार मकान का जिक्र ना करें जिसके साथ बाला खाना भी हो तो उसका जिक्र हमें यर्मिया 22 बाब 14 आयत में मिलता है। रहने के मकान यर्मिया 33 बाब 12 आयत में हैं। और आराम का मकान, अब याद रखिए आराम और अब्दी आराम की बात भी हम कर सकते हैं। आराम का मकान जो है यर्मिया 50 बाब 6 आयत में। और फिर अपने मकान का जिक्र हमें दानियल की किताब उसका 42 बाब 14 आयत में मिलता है। फिर ऐसे लोगों के जो खुदा के साथ नहीं चलते उनके मकान वीरान हो जाएंगे। आमूस 3 बाब 15 आयत में। तराशे हुए पत्थरों के मकान, जैसा आजकल आप देखते हैं कि पत्थरों के मकान हम बनाते हैं, बड़ी अच्छी टाइल्स लगवाते हैं, संगे मार्बल लगवाते हैं, उनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में पहले से ही है आमूस 5 बाब 11 आयत में। और बहुत से मकान जैसा हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा यूहन्ना 14 बाब में हमें मिलता है कि बहुत से मकान हैं। और ये मकान किस लिए हैं? ये आपके लिए और मेरे लिए हैं। और याद रखें कि कोई भी बशर बगैर मकान के नहीं है, कहीं ना कहीं उसका बसेरा ज़रूर है। हवा के परिंदों को देखें, उनका बसेरा है, उनके भी घोंसले हैं, उनके मकान हैं। अगर परिंदों के मकान हो सकते हैं तो आपके और मेरे क्यों नहीं हो सकते? पादी साहब, एक बात हम और करेंगे, बड़ी प्यारी बात हम किताब मुकद्दस में से ज़बूर नवीस बड़ी प्यारी बात बताता है। अपने एक ज़बूर में 37 ज़बूर की हम बात करेंगे, 37 ज़ाम्स उसका उसमें बड़ी प्यारी बात लिखी है 21 और 22 आयत। और फिर अगर हम 29 आयत भी उसकी देखें तो कैसी प्यारी बात इसमें लिखी है। बहुत खूबसूरत। और लिखा है कि शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता। शरीर जो है आप इंस्टॉलमेंट्स पे जगह दे रहे होते हैं। बिल्कुल जी। अगर कोई आपसे लेके वापस नहीं करता तो फिर आप क्या समझते हैं? बड़ा फिर उसे अच्छा समझते हैं, शरीर समझते हैं। हाँ? और ऐसे लोग हैं। हाँ जी, ऐसे लोग हैं। शरीर कर्ज लेता है, एक किस्म का कर्ज ही लिया ना, और अदा नहीं करता, लेकिन सादक रहम करता है, जैसे आप फिर भी देते जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये कितनी प्यारी बात है। ये दोनों फ्री कैन के बारे में ही आ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, कि देने वाले और लेने वाले के बारे में, ऐसे ही कि आप फिर भी रहम कर रहे हैं और देते जा रहे हैं। नाज़रीन, 22वीं आयत में हम देखते हैं ज़बूर 37 उसकी 22वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात हम देखते हैं, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है, याद रखिए ये बात आपके साथ जाएगी, जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के क्या होंगे? वारिस होंगे। जिनको बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। अब आप बरकत लेना चाहते हैं कि लानत लेना चाहते हैं?
ہم کاٹ ڈالے جائیں یا خداوند کے حضور بلیس ہوں. اگر ہم بلیس ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم برکتوں کی طرف جائیں. جنہیں وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے. اور خدا نے ہمیں زمین پر بھیجا. جب حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، زمین اسے دے دی. زمین آپ کی ہے، اور اگر آپ کی ہے تو آپ اس کے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوا ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. اور پھر 29 آیت اگر ہم پادری صاحب پڑھیں جی جی سر. تو کیا خوبصورت بات لکھی ہے، صادق زمین کے وارث ہوں گے. آمین. یعنی کہ جو سچے ہیں وہی ہاں جی، ہوں گے. صادق تو زمین جو کے وارث سچے ہوں گے. نہیں ہیں، ہاں جی ہاں جی. جو سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ نہیں چلتے، ان کا ذکر تو یہاں پہ نہ ہوگا. جی جی بالکل ایسے. صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے ہمیشہ بسے. یہ بڑی پیاری سی بات ہے. اس میں ہمیشہ رہیں گے جو صادق ہیں. اور صادق ہی پادری صاحب سچا ہونا پہلے ضروری ہے. ہاں جی بالکل بالکل ایسا. سچائی کے ساتھ. اور کتنی خوبصورت ایک ورس ہے کہ سچائی سے واقف ہو اور تو سچائی تمہیں آزاد کرے آزاد کرے گی. گی. جی جی. ہم آزاد کس چیز سے ہوں گے؟ آپ جو آج جتنے میرے دوست جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، سچائی سے واقف ہو جائیں، وہ ہمیں اس سے بھی آزاد کرے گی، ہمیں گناہ سے بھی آزاد کرے گی، ہمیں مشکلات سے آزاد کرے گی. سچائی سے واقف ہونا، اگر آپ واقف ہو گئے ہیں تو آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق القول ہیں. جو بات آپ کہتے ہیں وہ سچی ہی کہتے ہیں، دوسری بات آپ نہیں کہتے. پادری صاحب ایک اور بڑی پیاری ہم بات دیکھتے ہیں سر. اس سے کہ پہلے کہ ہم اس طرف آئیں، میں اس بات کو بڑھاؤں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور وہ عمریں گزر جاتی ہیں وہ کرائے پر رہتے ہیں. آج پشت در پشت پشت در پشت ایسے ہی ہیں. اور ہمارے بھائی سجاد کو اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح ڈرتے بڑھائیں، کہ وہ اچھا قدم اٹھانے سے بھی ڈریں گے. اور سب سے پہلے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، نیگیٹو سوچتی ہیں، فراڈ تو نہیں ہے، ایسا کوئی ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، ہم وہ یہ نہ ہو کہ جو جمع پونجی وہ بھی ہم برباد کر دیں. تو ایک بڑی پیاری بات، میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں. جی جی سر. بائبل مقدس میں یہ بڑا پیارا ایک سوال ہم سنڈے اسکول کے بچوں کو بھی کہتے ہیں جی جی کہ کون سی آیت ایسی ہے جو 365 بار لکھی؟ جی جی. فیئر ناٹ، ڈرو نہ. جی جی. جب ہم ڈرتے ہیں ہاں جی تو پھر ہم آگے نہیں بڑھتے. 365 کا مطلب کیا ہوا؟ سال کے 365 دن، اور ہر روز خداوند آپ کو اور مجھے کہتا ہے کہ ڈرو نہ. ڈرو نہ. ہم پھر بھی ڈر رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ کس بات کا ڈر ہوا؟ یہ ڈر اسی طرح کا ہوا پادری صاحب کہ اگر ہم خداوند میں نہیں ہیں تو اگر ہم خداوند میں ہیں تو ہمیں پھر خوف کوئی نہیں ہے. وہ جو لوگ ڈرتے ہیں وہ خداوند میں نہیں. اچھا سر جی، جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈر کا جو ذکر ہے وہ 365 دفعہ ہے، تو تسلی کا لفظ بھی 365 دفعہ ہے کہ خداوند ہر روز ہمیں تسلی بھی دیتا ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ ڈرو نہ، اور یہ بھی کہتا ہے میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، میرا اطمینان تمہارے ساتھ رہے. لیکن لوگ اس تسلی کو اپناتے نہیں ہیں، اس ڈر سے نکلتے نہیں ہیں. آج میں چاہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو بے گھر ہیں، بے آسرا ہیں، کرائے پر ہیں، تو وہ جلد سے جلد اس عنایت کالونی فیز 2 کا رخ کریں، کیونکہ محدود پلاٹ رہ گئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں تاکہ یہ موقع ان کے لیے، ان کے آنے والے بچوں کے لیے باعث سے برکت ہو. اور خداوند ان کو ہی برکت دیتا ہے جو کلام میں لکھا تو میری طرف بڑھے گا تو میں تیری طرف بڑھوں گا. ہمیں اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیے گا خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو برکت دے گا، اور دنیا جہان کی نعمتیں آپ کے پاس ہوں گی. بے شک بے شک دنیا جہان کی نعمتیں اسی صورت میں ہوں گی. ہماری انکم کا ایک آدھا حصہ کرائے میں چلے جاتا ہے، اور جب انکم کا ایک بہت سارا حصہ کرایوں میں چلا جائے تو وہی ہم بچت کر کے ایک اچھے گھر بنا سکتے ہیں. پادری صاحب آخری بات ہم کریں گے کتاب مقدس میں سے. دوسرا تیموتھیوس 2 باب اور 20 اور 21 آیت کو ہم پڑھتے ہیں. جی سر. خدا کے کلام میں لکھا ہے بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی کے ہی برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی. صرف سونے چاندی کے نہیں ہوتے، لکڑی کے بھی اور مٹی کے بھی، بعض عزت کے اور بعض ذلت کے لیے. اب عزت اور ذلت کے برتن کیا ہیں؟ کچھ برتن ہم نے باتھ روم میں بھی رکھے ہیں. ہاں جی ایسے ہی.
जिन्हें हम खाने की मेज़ पर नहीं लेके आते। ऐसे ही खाने की मेज़ पर हम वो लेकर आते हैं जो हमारे लिए इज़्ज़त के बर्तन हैं, और जब घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम और बहुत सारे अच्छे बर्तन लाकर वो रखते हैं। फिर लिखा है, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा वो इज़्ज़त का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर एक काम करने के लिए तैयार होगा। आमीन। जो उनसे अलग होगा। जी। अब मैं दिस इज द वाइंडिंग पॉइंट कि हम खुदा के हाथ के बनाए हुए बर्तन हैं। खुदा ने हमारे अंदर कलाम रखा हुआ है और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का ये मकान है, खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है और इसी रूह को वो चाहता है कि अपने उस अल्लाही जगह पर लेकर चला जाए, जिसके लिए उसने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। याद रखें, उन मकानों की फ़िक्र करें जो उसने आपके लिए रखे हैं। रास्त रोज़ ज़िंदगी बसर करें, नेक ज़िंदगी बसर करें, सच्चे और सादक हों और खुदावंद के आइन और खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें, ताकि हम उस मकान के जो उसने मकान हमारे लिए तामीर किए हुए हैं, हम उन पर जाकर रह सकें और उन घरों को, उन मकानों को आबाद करें, ताकि उन मकानों के अंदर मकीन चले जाएं। नाज़रीन, जहां पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आप देख रहे थे प्रोग्राम सुच्चे मोती फजल टेलीविज़न पर।